وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم اے رب حتی قررہ بذنوبہ ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیعطا کتاب حسناتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن کو اپنے قریب فرما لے گا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو گزشتہ حدیث میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھ گچھ کر لی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے غضب کا نظارہ ہوگا اور اس دن اللہ کی رحمت کا بھی نظارہ ہوگا، لیکن اللہ خود فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ بھی ہوگا۔ یقیناً جو زیادتی کرنے والا ہے اور اکڑ کرنے والا ہے اس کی تو ضرور پکڑ ہونا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، فخر نہ کرنے والا اور گناہوں کا احساس کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ حدیث پاک سماعت کریں کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے قریب فرما لے گا۔ اب یہاں اللہ کا قرب، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو یہاں قرب سے مراد اپنی رحمت کے قریب، اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس کو چھپا لے گا۔ اس کا حساب کتاب لینا ہوگا تو کسی کا تو یہ عالم ہوگا کہ بھرے دربار میں عام لوگوں کے سامنے آج ہم بھلے ہی کتنے عزت دار بنتے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہر ایک کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو دنیا میں بڑا نیکوکار بن کے گھومتا تھا، ہم نے تو اس کو پرہیزگار دیکھا، ہم نے تو اس کو ایسا دیکھا ویسا دیکھا، لیکن یہ تو اس کا کیا معاملہ ہے کہ طرح طرح کی گناہ اس کے اوپر ہے، اور یہ وہ گناہ ہوں گے جو لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہوگا، لوگوں کے سامنے تو ریاکاری کرتا ہوگا لیکن چھپ کر اللہ کے گناہ کرتا ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہ ہے کہ بعض کا حساب تو سب کے سامنے ہوگا، تو یہ اس سے بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بڑی رسوائی ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے او زانی، او زنا کرنے والے لوگوں کے سامنے، اس گناہ سے بچائے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر کوئی شخص اس کا مرتکب بھی ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح کہہ دیا جائے تو وہ اپنی رسوائی سمجھے گا۔ کوئی چور ہو، اس کو چور کہہ دیا جائے تو وہ اپنی رسوائی سمجھے گا۔ کوئی جھوٹ بولتا ہو، اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو وہ اپنی رسوائی سمجھے گا۔ تو آج بھی یہ معاملہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم گناہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں ان گناہوں سے کوئی پکارے تو ضرور ہمیں اس کی رسوائی ہوتی ہے،
لہذا جب بھی گناہ کا دل میں تنہائی میں خیال آئے تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے میرا یہ گناہ ہوگا اور رسوائی ہوگی. انشاءاللہ یہ دل میں خیال آئے گا تو ضرور ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو بعض کا تو حساب و کتاب سر عام ہوگا اور لوگوں کے سامنے حقیقتیں اور اصلیتیں ظاہر ہو جائیں گی، لیکن بعض پر اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ جب اس کا حساب لینا ہوگا تو اللہ اپنا پردہ رحمت اس پر ڈال دے گا، اس کو لوگوں سے چھپا لے گا. لوگوں کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ کس کا حساب چل رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا اور اس کو چھپا لے گا اور پھر اس سے فرمائے گا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، کیا جانتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا. اور یہ پوچھ گچھ ایسی ہوگی کہ اللہ جانے اور بندہ جانے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہی جانے گا، کوئی دوسرا اس بات کو نہیں سن سکے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عزت ہوگی. تو بندہ کہے گا نام یا اے رب، ہاں اے میرے رب، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے حتی قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اکڑے گا نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے گا کہ مولا ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے چکا ہوگا، اس سے گناہ کا اقرار کر چکا ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک، اور وہ گناہوں کا اقرار کرنے والا کہ اب تو اقبال جرم ہو چکا ہے، جو جو گناہ کیے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، تو وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو اللہ کا یہی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے. لیکن اللہ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر تیرے گناہوں کو چھپا دیا تھا، لوگوں میں تیرے گناہ کو ظاہر نہیں کیا تھا. ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، ہمارا رب چاہے تو لوگوں میں ظاہر کر دے، لیکن اس کا یہ کرم ہے کہ ہمارا جھوٹ ظاہر نہیں ہو پاتا، ہماری نمازوں کا قضا کرنا ظاہر نہیں ہو پاتا، ہمارا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ظاہر نہیں ہو پاتا، ہم نے اگر کسی سے حسد کیا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہو پاتا، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی برائی کی ہے، کسی کی غیبتیں کی ہے تو وہ بیان نہیں ہو پاتا، اور ہم لوگوں کے سامنے پاکیزہ ہی بنے رہتے ہیں. تو اگر یہ معاملہ ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے اور ہمارا گناہ ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن بندہ جب گناہوں پر اصرار کر لیتا ہے، جب بندہ گناہوں پر اصرار کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن پھر جب دوسری مرتبہ وہی گناہ کرتا ہے اللہ دوسری مرتبہ بھی چھپاتا ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس کے گناہوں کو مشہور کر دیتا ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ جب بھی ہو جائے فوراً ندامت، احساس اور اپنے دل میں اس بات کی کھٹک ہونی چاہیے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے. حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کس کو کہیں گے، کس کو ہم یہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی بات، یہ تو خیر صحابہ کرام ہیں، ان کے سامنے تو ہر چیز ظاہر تھی، اچھی اور بری یہ ساری باتیں ظاہر تھی. لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، آج ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ گناہ کو گناہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہم گناہ کو گناہ کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھتے بہت اچھا ہو گیا. ایک مثال لیجئے، آدمی شادی بیاہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گانے بجائے گا، بے پردہ عورتوں کو نچائے گا، طرح طرح کی خرافات کرے گا،
اپنی نوجوان بیٹی کو کیمرہ مین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا, اسکرین لگا کر چاروں طرف اس کے نظارے کروائے گا, یہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ سارے کام اچھے ہو گئے, سارے کام اچھے ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین, اللہ کی نافرمانی کا کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان, کیا وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, جو کام حرام ہو, وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آج معاشرہ کیسا ہو گیا ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس گناہ کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب ہمارے دل سے یہ معاملہ ختم ہو جائے, یہ معاملہ ختم ہو جائے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنے لگیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل بڑا کالا ہو چکا ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال پر فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کس کو کہا جائے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. تو کھٹکنے کا مادہ پیدا ہونا یہ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتا, احساس پیدا ہونا یہ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتا. بہت سے گناہ ہم کر جاتے ہیں لیکن احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی دل کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے, دل کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ محسوس کر ہی نہیں پا رہے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں لیکن یہ احساس ہی تک نہیں ہوتا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے. پھر اب رونا گڑ گڑانا شروع کر دینا چاہیے, دل کو نرم کرنے کے اسباب پر عمل کر دینا شروع کر دینا چاہیے, ورنہ اگر یہ دل سخت ہو گیا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, ایک کالا نشان لگ جاتا ہے. جب دوسری مرتبہ کرتا ہے تو وہ نشان اور بڑھ جاتا ہے, اور جب تیسری مرتبہ لگ جاتا ہے تو وہ نشان اور بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ بندہ جب گناہوں کا عادی ہوتا ہے تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی, وہ کتنا ہی اسے نصیحت کی جائے اس کے دل پر نصیحتوں کا احساس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں, ہر گناہ کے اتنے انجام بتائے جاتے ہیں, عذاب بتائے جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پر کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہ سمجھ لیں کہ دل بڑا سخت ہو چکا ہے. اب دل کی اس سختی کا علاج یہی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں روئے, گڑ گڑائے, اس لیے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ایمان جانے کا خوف ہے, اور اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا, کیونکہ بہت سے بندے وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جو گناہوں کا احساس کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا, اے بندے تیرے ان گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپا کے رکھا, کسی پر ظاہر نہ کیا, اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. کیا حساب ہوا, کیا کتاب ہوا, کوئی جان ہی نہیں پائے گا, رب جانے بندہ جانے. آقا فرماتے ہیں کہ فیعطا کتاب حسناتی, پھر اسے اس کے نامے نیک نامے اعمال کو اسے دے دیا جائے گا, اس کی جو اچھائیوں کا اعمال نامہ ہے وہ اسے دے دیا جائے گا. پھر فرمایا وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ, اور رہے وہ جو کافر ہیں, جو منافق ہیں, لوگوں کے سامنے تو نیکی ظاہر کرتے ہیں, چھپ کر گناہ کے کام کرتے ہیں. فرمایا رہے کفار اور منافقین, فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کفار اور منافقین کو سر عام آواز دی جائے گی. فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ, سر عام انہیں آواز دی جائے گی, یعنی ان کے گناہوں کے ناموں سے انہیں پکارا جائے گا. دنیا میں جو جو گناہ کیے ہوں گے, سود خوروں, زانیوں, چوروں, جھوٹوں, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں, نماز قضا کرنے والوں, روزے چھوڑنے والوں, اس طریقے سے عام مخلوق میں ان کی رسوائی کی جائے گی. اور فرماتے آقا علیہ السلام کہ یہ کہا جائے گا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. منادی قیامت کے دن ان لوگوں کو یہ آواز لگائے گا,
اور لوگوں کو کہے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج کے زمانے میں گناہ کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے اور گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت دفع اللہ الى کل مسلم یہودی او نصرانی فیقول هذا فکاککو من النار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو ایک یہودی یا ایک عیسائی دے دے گا، ایک یہودی اور ایک عیسائی دے دے گا ہر مسلمان کو، اور فرمائے گا کہ یہ تیرے جہنم کا بدلہ ہے۔ حدیث پاک کی تفسیر اور تشریح علماء محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہر انسان کا مقام بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، اور جہنم میں بھی ہر انسان کا مقام بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جس کا حساب کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور اب جنت میں جانے کی تیاری ہوگی، تو ایک کافر کو ایک مسلمان کا فق رہن کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہا جائے گا کہ اس کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا وہ ٹھکانہ بھی تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان جنت میں اپنا مقام بھی لے گا اور ایک یہودی یا ایک عیسائی کا مقام بھی لے گا، اور ایک کافر کو بلا کر کہا جائے گا، یہودی یا عیسائی کو بلا کر کہا جائے گا کہ تجھے جہنم میں دو ٹھکانے دیے جاتے ہیں، ایک خود تیرا اور ایک اس مسلمان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جنت کے جو ٹھکانے ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، اور جہنم کے ٹھکانے وہ سب کے سب یہودیوں، نصارہ یعنی اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہب والے ان سب کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ بھی معاملہ ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے فرمائے گا۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ دیکھیے الگ الگ معاملات قیامت میں رونما ہوں گے، کبھی بخشش کا معاملہ ہوگا، کبھی گواہی کا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لایا جائے گا، اور یہ حضرت نوح وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، اس لیے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ سب مسلمانوں میں نبی تھے، کوئی کافر نہیں تھا۔ سب سے پہلے ان کی امت مشرک ہوئی، کفر کرنے لگی، اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے درمیان اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے بھیجا۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور جتنے بھی نبی ان سے پہلے گزرے تھے ان سب کی امت وحدانیت پر تھی۔ تو توحید کا اعلان کرنے والے مشرکین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ تو اسی لیے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ، اور حضرت نوح سے کہا جائے گا کہ اے نوح کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، یعنی میں نے جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبْ، تو حضرت نوح عرض کریں گے کہ ہاں اے میرے مولا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ، پھر حضرت نوح کی امت سے پوچھا جائے گا کہ اے امت نوح کیا نوح نے تم تک پیغام پہنچایا تھا؟ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ، تو حضرت نوح کی امت کہے گی کہ اے رب
ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا, کوئی تجھ سے ڈرانے والا نہیں آیا. اب معاملہ عجیب ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہوں گے کہ مولا میں نے تیرا پیغام پہنچایا, لیکن ان کی امت کہے گی کہ پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک نبی پر افترا ہو گیا, ایک نبی کی تبلیغ کو جھٹلا دیا گیا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں یہ ہوگا. تو اللہ تعالی فیقال من شہودک, حضرت نوح سے پوچھا جائے گا اے نوح تم مدعی ہو کہ تم نے پیغام پہنچایا, اور یہ تمہاری امت مدعا علیہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پہنچایا, اور مدعی کے سپرد گواہ ہوتے ہیں, اسے اپنے دعوے پر گواہ پیش کرنا ہوتا ہے. لہذا تمہارے گواہ کون ہے؟ من شہودک, اے نوح تمہارے گواہ کون ہیں کہ تم نے پیغام پہنچایا؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ, تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے مولا میرے گواہ تیرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. تیرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کوئی مانے یا نہ مانے, قیامت کے دن ہر ایک ان کو مانے گا اور اول سے مانے گا. یعنی آج ہم آنے کے اعتبار سے ان کو آخری مانتے ہیں, لیکن یہ تو کہتے ہیں نا کہ میرے آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر نبی کے دور میں موجود رہا ہے, ہر نبی کے دور میں موجود رہا, اور رسول اکرم کی نور کی برکتیں ظاہر ہوتی رہی. تو آج تو کوئی مان نہیں رہا اس کو سوائے اہل سنت و جماعت کے. الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ ہے, اور قیامت کے دن سب اس کو مانیں گے. تو جب آپ کا نام سنا جائے گا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشرکین جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے, ان کا زمانہ تو ہزاروں سال پہلے کا ہے, تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا گواہ جو ہوتا ہے وہ چشمدید ہوتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری زمانے میں آئے, یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, یہ نوح کے گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت ان کو بھی یہ بولنے کی مجال نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس وقت تو وہ بھی جانیں گے کہ یہ بھی اگرچہ آخر میں آئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کرنا مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیونکہ قیامت میں تو نوح علیہ السلام کی امت بھی مانے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اول مخلوق ہے. تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجاؤ بکم, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری امت پھر تم کو بلایا جائے گا. پھر جب جہاں یہ فیصلہ چل رہا ہوگا, نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے, اس طرف ان کی امت ہوگی, پھر تمہیں بلایا جائے گا. فتشہدون انہ قد بلغا, تو تم گواہی دو گے کہ ہاں رب نوح نے اپنی امت تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا, تم گواہی دو گے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو, یعنی اے امت محمد, ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے, اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیارے اسلامی بھائیوں گواہ ہمیں بنایا جائے گا, اور گواہ کا بڑا ادب و احترام ہوتا ہے, گواہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس لیے انبیاء کرام قیامت کے دن محمد و امت محمد کی صدا لگا رہے ہوں گے, اس لیے کہ ہم نبیوں کے گواہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب اس وقت کیسا معاملہ ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اس وقت کیسا معاملہ ہوگا کہ ہر گروہ سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا,
ہم ہر گروہ سے ایک گواہ پیش کریں گے اور ان سب پر تم کو گواہ بنائیں گے. اس وقت کیسا معاملہ ہوگا؟ تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب کے صدقے میں قیامت کے دن یقیناً مقام و مرتبہ ملے گا. لہٰذا وہ مقام و مرتبہ اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ تم کو ہم نے سب امت میں سے بہتر امت قرار دیا ہے. لہٰذا اللہ کے اس فرمان کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے جو اللہ نے ہمارے حق میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ مقام عطا فرما رہا ہے، اللہ نے تو ہمیں یہ اسٹیٹس عطا کیا، یہ حیثیت عطا کی، لیکن ہم گناہوں کے کس ڈھیر پر جا کر بیٹھ گئے ہیں. ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ناشکرے، بے صبرے اور ذرا سی تکلیف پر اف کرنے والے اور اللہ کی نافرمانیاں کر دینے والے ہم کس مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی مقام پر کھڑا رکھے جو مقام اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں واقعی وہ عزت عطا فرمائے جو عزت اس نے اسلام کے لیے رکھی ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی